آج ہم بات کر رہے ہیں وزن کم کرنے کے کچھ مؤثر، تیز اور محفوظ طریقوں پر۔ ہمارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ سائنسی بنیادوں پر مبنی ہیں اور سادہ مشورے دیتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو عام غلط فہمیاں ہیں یا جو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں ان سے بچ کر عملی باتوں پر توجہ دی جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص ہے۔ اچھا، تو سب سے بنیادی بات جو یہ معلومات بتاتی ہیں وہ کیلوریز کا توازن ہے، یعنی جتنی کیلوریز ہم لے رہے ہیں اس سے زیادہ جلائیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گائیڈ زور دیتی ہیں کہ اس کا مطلب بھوکا رہنا بالکل نہیں ہے۔ جی بالکل، بلکہ یہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ باخبر ہوں۔ ہاں، جیسے کچھ ایپس ہیں مائی فٹنس پال وغیرہ، ان کا ذکر ہے، یا صرف اپنی پلیٹ میں کھانے کی مقدار یعنی پورشن سائز اس پر دھیان دینا۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں یہ، لیکن ان سے فرق پڑ سکتا ہے۔ صحیح، اور یہ صرف کیلوری گننے کی بات نہیں ہے، یہ معلومات واضح کرتی ہیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یا ایووکیڈو۔ ٹھیک، اور یہ مشورہ بھی ہے کہ میٹھے مشروبات اور زیادہ پروسیس چیزیں کم کریں۔ بالکل، ان میں اکثر خالی کیلوریز ہوتی ہیں، غذائیت کم۔ ہاں، سوچیں کہ ایک عام فاسٹ فوڈ میل کو ایک رنگین غذائیت سے بھرپور پلیٹ سے بدل دیا جائے۔ فرق صرف کیلوریز کا نہیں بلکہ غذائیت کا بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور اسی حوالے سے ایک اور حکمت عملی جس کا ان ذرائع میں ذکر ملتا ہے وہ ہے وقفے وقفے سے فاقہ کشی، یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اچھا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک مقبول طریقہ ہے 16-8، یعنی آپ دن کے 16 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے اور باقی 8 گھنٹے کے دوران اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں۔ اوہ، جیسے دوپہر 12 بجے سے رات 8 بجے تک کھانے کا وقت مقرر کر لیا؟ جی، مثال کے طور پر۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان گائیڈز کے مطابق یہ صرف کیلوری کم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا ہے؟ یہ جسم کے ہارمونز پر بھی اثر ڈالتا ہے، جیسے انسولن کی سطح کم ہوتی ہے جس سے جسم چربی کو توانائی کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ جی، اور یہ بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ یہ ہارمونز والا نقطہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، تو خوراک اور کھانے کے اوقات کے علاوہ ظاہری بات ہے جسمانی سرگرمی کا بھی ذکر ہوگا؟ یقیناً، اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ اور یہاں بھی بات صرف گھنٹوں جم میں لگانے کی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے۔ یعنی چلنا، جاگنگ، تیراکی، ڈانس، جو بھی پسند ہو۔ جی، جو بھی سرگرمی اچھی لگے اسے معمول بنانا ضروری ہے۔ ہفتے میں تقریباً 150 منٹ کی درمیانی شدت والی ورزش کا مشورہ ہے۔ 150 منٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور پہلو جس پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ ہے طاقت کی تربیت، یعنی اسٹرینتھ ٹریننگ۔ اچھا، وزن اٹھانا وغیرہ؟ جی، یہ صرف مسلز بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میٹابولزم کو بھی تیز کرتا ہے۔ یعنی جسم آرام کی حالت میں بھی زیادہ کیلوریز جلاتا ہے؟ بالکل، زبردست۔ اور اگر ہم اس سب کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ معلومات واضح کرتی ہیں کہ وزن کم کرنا صرف خوراک اور ورزش کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا شامل ہے اس میں؟ طرز زندگی کی مجموعی عادات، مثلا نیند کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی نیند ضروری ہے۔ دیکھیے، نیند کی کمی بھوک اور پیٹ بھرنے والے ہارمونز کو متاثر کرتی ہے۔ گریلن اور لیپٹن کا ذکر سنا ہے؟ جی ہاں، اس سے زیادہ کھانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ اسی طرح مناسب مقدار میں پانی پینا، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے طریقے اپنانا، جیسے یوگا یا صرف گہری سانسیں لینا۔ جی بالکل، اور ایک اور بہت اہم چیز ہے دھیان سے کھانا، یعنی مائنڈفل ایٹنگ۔ یعنی کھاتے وقت ٹی وی یا فون نہیں۔ جی، پوری توجہ کھانے پر ہو۔ یہ سب چیزیں مل کر وزن کم کرنے کی کوششوں کو زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جو معلومات ہم نے دیکھی ان کے مطابق وزن کم کرنے کا کوئی جادوئی فارمولہ یا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، کامیابی کا راز پائیدار تبدیلیوں اور مستقل مزاجی میں ہے۔ یعنی چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں اپنائیں اور ان پر قائم رہیں۔ جی، شروع میں شاید نتائج آہستہ ملیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ چھوٹی کامیابیاں بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں۔ بالکل درست کہا، اور یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگرچہ یہ اصول اور حکمت عملیاں مؤثر ہے، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔
جو ایک کے لیے کام کرے ضروری نہیں دوسرے کے لیے بھی کرے۔ جی، تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، آج ان اصولوں کی روشنی میں وہ کون سی ایک چھوٹی مگر مستقل مثبت تبدیلی ہے جو کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے مخصوص حالات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سکتا ہے؟ یعنی ذاتی سطح پر سوچنا کہ کیا ممکن ہے اور کیا پائیدار۔ بالکل، اس ذاتی اطلاق پر غور کرنا ہی شاید سب سے اہم قدم ہے۔